21 नवंबर 2020 मीनार पाकिस्तान लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में इंसानों का समंदर है। दाएं बाएं आगे पीछे जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। और इस हुजूम के बीचों बीच एक एम्बुलेंस बिल्कुल स्लो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लोग दीवानों की तरह उस पर गुलाब की पत्तियां निछावर कर रहे हैं और रो रहे हैं। हर कोई बस एक बार एम्बुलेंस के अंदर उसकी एक झलक देखना चाहता है। लेकिन कौन था अंदर? कोई वजीर आजम, किसी बहुत बड़े सियासी खानदान का कोई फर्द, कोई अरबपति बिजनेस टाइकॉन, कोई सेलिब्रिटी? नहीं, ये 54 साल के उस शख्स की मैयत थी जो एक मामूली सरकारी खतीब था। वो कई सालों से व्हीलचेयर पर था, जो खुद अपने पैरों पर एक कदम नहीं चल सकता था, मगर उसके पीछे लाखों चल पड़े। जिस्म मफलूज था मगर आवाज पूरे मुल्क में फैल गई। सरकारी नौकरी से निकाला गया मगर खुद सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा। कौमी असेंबली की एक सीट न जीती लेकिन पार्टी को मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बना दिया, जिस पर लोग करोड़ों निछावर करने को तैयार थे, मगर रहता वो छोटे से मकान में था। वो जो कहता नारा बन जाता, वो जो लिखता फतवा बन जाता, जिससे इश्क भी था, जिसका खौफ भी था, जो करोड़ों दिलों का मकीन भी था, अमीर भी था, फकीर भी था, जिसकी एक पुकार पर लाखों ने लब्बैक कहा, जिसकी एक कॉल पर पूरा पंजाब बंद हो जाता, जिसने जिंदगी का एक ही मकसद बनाया, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत का नारा लगाया। द वन एंड ओनली अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। जब इस्लाम की पावर आएगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और हमें कहते हैं कि ये इंतहा पसंद लोग हैं, इनको नहीं इलेक्शन में आना चाहिए, इनको रोको। मैं कहते तुहाडे हुण बाप ही नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आप मुजरिम हैं, आप दहशतगर्द हैं, आप मफरूर हैं, आप इश्तिहारी हैं। रसूलुल्लाह से बेवफाई नहीं होगी। ये बात है सन 1966 की। पंजाब का जिला अटक है, तहसील है पिंडी घेब, और यहाँ एक छोटा सा गांव। इसी गांव में हाजी लाल खान आवान के घर एक बेटा पैदा होता है। नाम रखा जाता है खादिम हुसैन। ये घराना जमींदार था, कोई सियासी पसे मंजर नहीं, कोई गद्दी नहीं, कोई मोरूसी पीरी फकीरी नहीं। और खादिम हुसैन की रस्मी तालीम गांव के स्कूल में सिर्फ 4थी जमात तक थी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यही वो शख्स है जो आगे चलकर इकबाल का फारसी कलाम बगैर कागज के लाखों के मजमे के सामने पढ़ेगा। फिर एक दिन घर में फैसला होता है कि बच्चे को कुरान हिफ्स के लिए भेजा जाएगा। सन 1974 आ गया। इस बच्चे की उम्र थी 8 साल। ना कोई साथ, ना कोई सहारा। एक 8 साल का बच्चा अपना गांव छोड़कर अकेला चहलम पहुंचता है। और उस वक्त मुल्क में क्या हो रहा था? नारे, जलसे, जुलूस, हड़तालें, पकड़ धकड़। क्योंकि सन 1974 वो साल था जब पूरे पाकिस्तान में तहरीके खत्म नबूवत अपने उरूज पर थी। एक 8 साल के बच्चे को यकीनन ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग क्यों निकले हुए हैं। उसे तो बस एक मदरसे तक पहुंचना था। मगर जरा गौर कीजिए, तहरीके खत्म नबूवत के लिए पुरजोर मुजाहिरे। इस बच्चे को क्या मालूम था कि आज जो ये सब इसकी राह में है, कल इसी को इनका राहनुमा बनना है। रिवायत ये है कि गांव ही के एक उस्ताद हाफिज गुलाम मोहम्मद उस बच्चे को जहलम के जामिया गौसिया अशातुल उलूम ले जाते हैं, और वहां उसे हिफ्स पढ़ाने वाले उस्ताद के बारे में एक ऐसी बात है जो इस पूरी कहानी के साथ चलती रहेगी। वो उस्ताद नाबीना थे, वो अपने शागिर्द को देख नहीं सकते थे। उनके पास सिखाने का सिर्फ एक जरिया था, आवाज। यानी जिस आदमी की सारी जिंदगी आवाज के गिर्द घूमने वाली थी,
उसकी तरबियत ही एक ऐसे कमरे से शुरू हुई जहां सिर्फ आवाज ही गूंजती थी, और यही वो चीज पैदा हुई जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी, उनका गैर मामूली हाफिजा। जो पढ़ा, जो सुना, सीधा दिमाग में महफूज हो गया। इसके बाद का सफर बहुत तेज चलता है। जहलम और दीना के मदारिस, फिर लाहौर, और मार्च सन 1988 में 22 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही दौरा हदीस मुकम्मल। लेकिन असल बात निसाब में नहीं थी। उनके बकौल दरसी किताबों के अलावा वो जो पढ़ते थे उनमें सरे फहरिस्त था इकबाल का फारसी कलाम, और जिन शायरों ने उन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया यानी इकबाल, मौलाना रूम और आला हजरत। उर्दू शायरों में पसंद थे अकबर इलाहाबादी। ये आखिरी नाम गौर तलब है क्योंकि अकबर वो शायर हैं जो दलील से नहीं तंज से वार करते हैं, और आगे चलकर खादिम रिजवी के स्टेज का लहजा बिल्कुल यही होने वाला था। यहाँ एक और बात नोट कर लीजिए, उनके भाई अमीर हुसैन ने फौज में मुलाजिमत की और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर रिटायर्ड हुए। यानी एक भाई ने वर्दी का रास्ता चुना और दूसरे ने मिंबर का। 1980 में वो लाहौर आ गए और जामिया निजामिया रिजविया से दरसे निजामी किया। फिर महकमा औकाफ में सरकारी खतीब के तौर पर भर्ती हो गए और उनकी ड्यूटी लगती है लाहौर की पीर मक्की मस्जिद में, दाता दरबार के बिल्कुल करीब। यहाँ उनकी ट्रेनिंग कुछ ऐसी हुई जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। वो इस तरह कि ये कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ उनके सामने सिर्फ मदरसे के स्टूडेंट्स बैठे हुए नहीं थे, यहाँ मजदूर भी आता था, दुकानदार भी, रिक्शे वाला भी, ताजिर भी। जरा इस हुजूम को देखें, क्योंकि ये सिर्फ नमाजी नहीं थे बल्कि वो थे जिनके पास ना कोई पार्टी थी, ना कोई लीडर, ना टीवी पर कोई उनकी बात करता था, ना अखबार में उन पर कोई कॉलम लिखता था। सियासत में उनका जिक्र सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आता और फिर अगले 5 साल के लिए गायब। खादिम रिजवी रोज उनके सामने खड़े होते थे, बल्कि उस वक्त तो शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके सामने खड़े हैं, क्योंकि ये नमाज की जमात नहीं बल्कि वो वोट बैंक था जिसे अभी तक किसी ने डिस्कवर किया ही नहीं था। इन्हीं के सामने खादिम रिजवी ने पब्लिक स्पीकिंग का वो फन भी सीखा जिसने आगे चलकर लाखों लोगों को हिप्नोटाइज किया। बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहता ना तो वो खादिम रिजवी ना बनता जिन्हें आज हम जानते हैं। जिंदगी में एक ट्विस्ट आ गया, एक बहुत ही खतरनाक मोड़। साल था 2006, रात का वक्त है। जीटी रोड पर एक गाड़ी रावलपिंडी से लाहौर की तरफ रवा दवा है। तकरीबन 40 साल के खादिम हुसैन रिजवी इस गाड़ी में बैठे हैं और उन्हें सुबह लाहौर पहुंचना है। लेकिन गुजरावाला के करीब कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ड्राइवर की अचानक आंख लग जाती है और बस चंद सेकंड में वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। एक वो जो इस रात से पहले थी और एक वो जो इस रात के बाद आनी थी। होश आया तो वो अस्पताल में थे और डॉक्टर्स के पास उनके लिए सिर्फ एक खबर थी, कमर से नीचे का धड़ हमेशा के लिए मफलूज हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनकी बाकी सारी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरेगी। एक लम्हे के लिए यहाँ पर जरा सोचें कि उनके लिए इस बात का मतलब क्या था। वो कोई क्लर्क नहीं थे जो कुर्सी पर बैठकर अपना काम निपटा लेते। वो एक खतीब थे जिनका सारा काम ही खड़े होकर बोलना था, मिंबर पर चढ़ना था, लोगों के सामने आना था। लेकिन उस रात के बाद खादिम हुसैन रिजवी ने दोबारा कभी अपने पैरों पर चलकर मिंबर तक का रास्ता तय नहीं किया। हर जुम्मा, हर महफिल किसी ना किसी को उन्हें उठाना पड़ता था। कोई व्हीलचेयर का अगला हिस्सा पकड़ता, कोई पिछला, और फिर उन्हें ऊपर ले जाया जाता। उस वक्त तो सिर्फ ये एक जरूरत थी, कोई इसे देखता भी नहीं था, लेकिन यही मंजर आगे चलकर पाकिस्तानी सियासत की सबसे ताकतवर तस्वीरों में से एक बनने वाला था। बहरहाल अब सवाल ये था कि खादिम हुसैन रिजवी क्या करेंगे। आमतौर पर ऐसे हादसे के बाद इंसान दुनिया से कट जाता है, घर बैठ जाता है और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे भूल जाते हैं।
لیکن خادم رضوی کے ساتھ الٹا ہوا۔ حادثے سے پہلے وہ ایک ایسے خطیب تھے جنہیں لاہور سے باہر بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی آواز پورے پنجاب میں پھیلنے لگی۔ ایسا لگتا تھا اب ان کے جسم کی ساری انرجی، ان کے دماغ، ان کی میموری اور ان کی آواز میں شفٹ ہو گئی ہے۔ یعنی جسم قید ہوا، آواز آزاد ہو گئی۔ لیکن ایسا بندہ جو خود نہیں چل سکتا تھا، اس نے لاکھوں لوگوں کو اپنے پیچھے کیسے چلا دیا؟ آخر خادم رضوی کے پاس ایسا کیا جادو تھا؟ اس کا نام تھا شاعری۔ سوچیں ذرا، اس مجمع میں بیٹھ جائیں، سامنے ویل چیئر پر ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ ایک سیاسی تقریر نہیں کر رہا، وہ شعر پڑھ رہا ہے۔ بہتر ہے شعروں کو سکھا دیں دیں رمے آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ اور اگلے ہی لمحے سبحان اللہ کی آواز فضا میں گونجتی ہے اور ہزاروں ہاتھ ہوا میں بلند ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی منشور، نہ کوئی وعدہ، نہ سڑک کی بات، نہ نوکری کی، بس ایک شعر اور مجمع بے قابو۔ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے اور مطلب یہ ہے کہ شعروں کو ہرن کی طرح ڈر کر بھاگنا سکھا دو تاکہ شعر کی بہادری کا قصہ ہی باقی نہ رہے۔ یعنی یہ ایک قوم کو غلام رکھنے کا نسخہ ہے، اور جس نظم میں اقبال نے یہ لکھا تھا اس نظم کا نام ہی نفسیات غلامی ہے۔ خادم رضوی اس ایک شعر کے ذریعے اپنے سامنے بیٹھے مزدور کو بتاتے تھے کہ تم بزدل نہیں ہو، تمہیں بزدل بنایا گیا ہے، تمہیں سکھایا گیا ہے کہ جھکو، خاموش رہو اور اپنی باری کا انتظار کرو۔ یہاں وہ بات یاد کیجئے جو ہم نے شروع میں بتائی تھی کہ وہ غیر معمولی حافظہ۔ خادم رضوی کو یہ شعر کسی کاغذ سے دیکھ کر نہیں پڑھنا پڑتا تھا، وہ گھنٹوں تقریر کرتے تھے اور ہاتھ میں ایک کاغذ نہیں ہوتا تھا۔ اقبال کی اردو شاعری بھی اور فارسی بھی جو عام مقرر کے بس کی بات نہیں ہوتی، انہیں حفظ تھی۔ اور معاملہ صرف اقبال تک محدود نہیں تھا بھائی۔ خادم رضوی ایک طرف اقبال کے ذریعے سامراج کے خلاف باتیں کرتے تو دوسری طرف وارث شاہ اور میاں محمد بخش کی پنجابی پڑھتے، سمجھے ماحول ہی بدل جاتا۔ وہ اس درد سے شعر پڑھتے کہ سامنے بیٹھے سخت جان نوجوان بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ خادم حسین رضوی کا سٹائل ایک ہی تھا، سیدھا ایموشن پر وار کرنا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عقل کے مقابلے میں عشق کیسے کام کرتا ہے۔ اور پھر 2011 میں کچھ ایسا ہوا جس نے انہیں ایک پولیٹیکل ٹائٹن بنا دیا، ایک ایسا بندہ جو انٹچیبل تھا۔ 4 جنوری 2011 اسلام آباد کی پوش کو حصار مارکیٹ، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پنجاب کے گورنر سلمان تاثر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور اچانک فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ 27 گولیاں، اور چلانے والا کون؟ ان کا اپنا محافظ، ایلیٹ فورس کا کمانڈو ممتاز قادری، جو فائرنگ کے بعد بھاگا بھی نہیں، ہتھیار نیچے رکھا اور خود کو باقی گارڈز کے حوالے کر دیا۔ سلمان تاثیر نے توہین مذہب کے قانون میں ترمیم کی بات کی تھی اور آسیہ بی بی نامی ایک مسیحی خاتون کی حمایت کی تھی جس پر توہین رسالت کا الزام تھا۔ یہ ایک ہائی پروفائل اسیسینیشن تھی۔ ایک طرف ریاست، میڈیا اور سول سوسائٹی کی طرف سے اس قتل کی مذمت ہو رہی تھی، لیکن ملک کے اندر دوسری طرف ایک اور آواز بھی تھی۔ قادری جب پہلی بار عدالت میں لایا گیا تو وکیلوں نے اس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کیں، کسی نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا تو کسی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اور صرف یہی نہیں، قتل کے چند دن بعد 500 سے زیادہ علماء نے مشترکہ اعلان جاری کر دیا کہ سلمان تاثیر کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ اور اب وہ بات جو اس ساری کہانی کی جڑ ہے، ان میں سے کسی اعلان پر خادم حسین رضوی کا نام نہیں تھا۔ جنوری 2011 میں انہیں پاکستان تو کیا، لاہور سے باہر بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ غصہ، یہ جذبہ، یہ ہجوم پہلے سے موجود تھا، اسے کسی لیڈر نے پیدا نہیں کیا تھا، اسے صرف ایک لیڈر کی تلاش تھی۔ اور پھر لاہور کی پیر مکی مسجد کے ممبر سے وہ آواز آ گئی۔ خادم رضوی نے کھل کر ممتاز قادری کے اقدام کا دفاع کیا۔ انہیں کیا اگر لا الہ الا اللہ کو بچانا ہے تو پھر غازی کو چھڑانا ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے بار بار وارننگ کے نوٹس بھیجے گئے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، باز آ جائیں، لیکن وہ نہیں رکے۔ اور پھر ایک دن انہیں محکمہ اوقاف کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ وہاں بھی جب یہ ممتاز قادری والا مسئلہ آیا
تو میں نے گفتگو تو ممبر پر یہی شروع کی، تو انہوں نے کہا جی آپ یہ نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کی بات تو میں نے کرنی ہے. انہوں نے مجھے وہاں سے معطل کر دیا. اور یہیں کچھ ایسا ہوا جس نے آگے چل کر انہیں اپنے پیروکاروں کی نظروں میں ہیرو بنا دیا. حکومت کو اندازہ تھا کہ ایک پاپولر خطیب کو نکالنے پر ری ایکشن آئے گا، اس لیے انہیں منانے کی کوشش کی گئی. آفر کی گئی کہ رکی ہوئی ساری تنخواہ ادا کر دی جائے گی اور بڑے بیٹے کو سرکاری نوکری بھی دلوا دی جائے گی. ایک بے روزگار آدمی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا اور سامنے اتنی بڑی آفر. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر پولیٹیشین بلکہ ہر بندے کی ایک قیمت ہوتی ہے، جہاں صحیح دام لگے وہیں پرنسپل ختم. لیکن ویل چیئر پر بیٹھے اس معذور اور بے روزگار بندے نے ریاست کی یہ رشوت منہ پر دے ماری. اس ایک انکار نے خادم رضوی کا الگ ہی اورا بنا دیا. بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ ایک انکار ان کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ثابت ہوا. دیکھیں ایک بار پھر اقبال کا شعر آ گیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب پیروکار تو کیا مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ خادم رضوی بکاؤ ہے. انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اصول ٹھیک ہوں یا غلط یہ بعد میں دیکھیں گے، کم از کم بندہ اپنے اصولوں پر کھڑا تو ہے. اس کے بعد آئے خادم رضوی کی لائف کے وہ سال جن کے بارے میں عموماً کوئی بات نہیں کرتا. سن 2011 سے 2016 ان 5 سالوں میں ان کے پاس ایک ایسا ایشو تھا جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. ممتاز قادری کا مقدمہ. اکتوبر 2011 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے قادری کو سزائے موت سنائی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل اور پھر سپریم کورٹ. ہر پیشی، ہر تاریخ، ہر فیصلہ سمجھیں ایک نیا اجتماع تھا. اور یہی وہ 5 سال ہیں جن میں ایک بکھرا ہوا جذبہ ایک منظم نیٹ ورک میں بدلا. عدالت تاریخ دیتی تھی اور خادم رضوی کو آڈینس مل جاتی تھی. یہاں تک کہ اکتوبر 2015 میں سپریم کورٹ نے بھی ممتاز قادری کی سزا برقرار رکھی. 29 فروری 2016 کو اڈیالہ جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی. اگلے دن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جب جنازہ ہوا تو ہزاروں لوگ تھے. سڑکوں پر تل دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی، اور جس ایمبولینس میں ممتاز قادری کی میت تھی اس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں. یہ منظر یاد رکھیے گا کیونکہ ممتاز قادری کی کہانی ختم ہو چکی تھی اور اب ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا. جو ہجوم 5 سال سے جمع ہو رہا تھا اور اب بھی موجود تھا، اس کے پاس اب کوئی مقدمہ نہیں تھا. اب اس ہجوم کو خادم رضوی نے ایک سیاسی پارٹی کی شکل دے دی. تحریک لبیک پاکستان. قافلہ نکل چکا تھا اور اب اگلے ہی سال اس قافلے کی ٹکر ہونے والی تھی ڈائریکٹ ریاست کے ساتھ. وہ دشمن جو ہماری اسٹیٹ کو، ریاست کو خطرے کا باعث بنا ہے کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. نومبر 2017 فیض آباد انٹرچینج. یہ وہ جگہ ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کو جوڑتی ہے. اگلے سال جنرل الیکشن ہونے والے تھے اور الیکشن ایکٹ 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے کے الفاظ میں ایک تبدیلی کی جاتی ہے. حکومت تو اسے کلیریکل مسٹیک کہہ کر واپس بھی لے لیتی ہے. عقیدہ ختم نبوت پر قومی اسمبلی کے اندر ترامیم کی گئی. اس سلسلہ میں ہم نے ان کو متنبہ کیا کہ بھئی آپ کا یہ عمل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. پہلے تو وزیر صاحب نے مانے ہی نہیں. 2 دنوں کے بعد مانا تو کہا کہ یہ کلرکوں کی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا وہ جو ہے وہ سامنے لائیں. لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. خادم رضوی اپنے ہزاروں دیوانوں کے ساتھ فیض آباد پل پر آ کر بیٹھ گئے. ان کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی، ایبسلیوٹ سرنڈر. وزیر قانون زاہد حامد استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. ختم نبوت پر جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے ان کو سزا دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بے نقاب کریں. جڑواں شہروں کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا. اسکول بند، عدالتیں بند، اسپتالوں کے راستے بلاک. اب خادم حسین رضوی ڈٹے رہے. کوئی ڈیل نہیں، کوئی سودے بازی نہیں، کوئی مفاہمت نہیں. ایک چھوٹا سا سیاسی کھلاڑی ریاست جیسی بلا سے ٹکر لے رہا تھا. بلکہ اب حکومت کے پاس جھکنے کا اور خادم حسین رضوی کے پاس پلٹنے کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا. بالآخر 25 نومبر کو حکومت کا صبر جواب دے گیا.
اس نے فیصلہ کر لیا کہ دھرنے کو طاقت سے کچلنا ہوگا۔ پولیس اور ایف سی کا آپریشن شروع ہوا، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لیکن سامنے تو وہ لوگ تھے جو جان دینے آئے تھے، وہ آنسو گیس سے کیا ڈرتے۔ آپریشن پوری طرح فیل ہو گیا۔ اب تو پورا ملک ہی سڑکوں پر آ گیا، ٹی وی چینلز بند کر دیے گئے، سوشل میڈیا بلیک آؤٹ ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے آرمی کو طلب کر لیا، لیکن فوج نے بھی طاقت استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ سوچیں کیا حالات ہوں گے، اور ان حالات میں میجر جنرل فیض حمید بیچ میں آئے اور ایک ڈیل کروا دی۔ بظاہر تو یہ ریاست کا مکمل سرنڈر تھا۔ وزیر قانون زاہد حامد نے استعفیٰ دیا اور 6 پوائنٹس کے ایک معاہدے پر سائن ہو گئے۔ اس ایگریمنٹ پر بطور گارنٹر کس کے سائن تھے؟ جی ہاں، خود جنرل فیض حمید کے۔ تو مظاہرہ کرنے والوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور گھروں کو چلے گئے، اور اس دن پورے ملک میں ایک ہی تاثر گیا کہ ویل چیئر پر بیٹھے ایک آدمی نے اکیلے اپنے زور پر حکومت کو جھکا دیا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ فروری 2019 میں سپریم کورٹ نے اس پورے دھرنے پر ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا، 43 صفحات کا فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا تھا۔ اس فیصلے میں لکھا تھا کہ میڈیا نے ٹی ایل پی کو بے تحاشا کوریج دی، اور اسی مفت پبلسٹی نے ایک گمنام جماعت کو ایک فینومینن میں بدل دیا۔ اور اسی فیصلے میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ کچھ سابق فوجی اہلکاروں نے مظاہرین میں پیسے تقسیم کیے، اور عدالت نے حکم دیا کہ ایسے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یعنی سوال صرف یہ نہیں تھا کہ خادم رضوی نے حکومت کو کیسے جھکایا، سوال یہ بھی تھا کہ فیض آباد پل پر کھڑے اس ہجوم کو کون کون سہارا دے رہا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کے بعد بھی بہت سے تجزیہ کار یہی سمجھتے رہے کہ ٹی ایل پی چند سر پھرے لوگوں کا ٹولہ ہے جو کچھ دن سڑکیں بلاک کریں گے، پریشر بنائیں گے اور پھر خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ عوام میں ان کی جڑیں ہیں ہی نہیں، اور یہی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کون صحیح ہے یا غلط یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے ریئلٹی نہیں بدل جاتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سامنے والے کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ اگلے سال 2018 میں وہ ہونے والا تھا جس نے یہ سارے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ جنہیں چند ہزار لوگ سمجھا جا رہا تھا وہ لاکھوں میں بدل گئے۔ فیض آباد دھرنے کے بعد اب خادم رضوی صرف ایک خطیب نہیں تھے، باقاعدہ ایک سیاسی طاقت بن چکے تھے۔ اور پھر آ گئے 2018 کے جنرل الیکشنز۔ خادم رضوی کا پہلا امتحان۔ ٹی وی پر بیٹھے بڑے بڑے تجزیہ کار ٹی ایل پی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہے تھے۔ ان کے خیال میں یہ بس ایک جذباتی لوگوں کا گروپ ہے جو سڑکیں تو بلاک کر سکتے ہیں، پریشر تو بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن بیلٹ باکس میں ان کی کوئی اوقات یہ نہیں ہو سکتا۔ پوری پارٹی بس ایک سنگل ایشو پر کھڑی ہے، ایشو ختم، پارٹی اوور۔ لیکن جب 25 جولائی کو رزلٹ آیا تو پاکستان کا پولیٹیکل اسٹرکچر ہل کر رہ گیا۔ تحریک لبیک نے نیشنل اسمبلی میں سیٹ تو ایک بھی نہیں جیتی، لیکن پورے ملک سے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے۔ ٹوٹل پڑنے والے ووٹس کا 4.2%، یعنی وہ پاکستان کی 5ویں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ پورے پاکستان جتنے لوگوں نے ساڑا ساتھ دیتا، حد ہو گئی ساتھ دینے دی۔ خصوصاً پنجاب میں نون لیگ کا روایتی ووٹ بینک کاٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پنجاب تو چلیں ٹی ایل پی کا گڑھ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اصل سرپرائز ملا ایک ایسے شہر میں جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں ٹی ایل پی کے ایسے کینڈیڈیٹس کھڑے تھے جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایسے امیدواروں نے بھی 20 ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر بڑے بڑوں کے پسینے چھڑا دیے، بلکہ سندھ اسمبلی کی 2 سیٹیں بھی جیت لیں۔ جس شہر میں جماعت اسلامی کو 1 سیٹ نہیں ملی، تحریک لبیک وہاں سے 2 سیٹیں نکال گئی۔ آخر خادم رضوی کے ووٹرز کون تھے؟ ان کے مدرسوں کے طالب علم؟ ان کے مرید؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کون تھے؟ الیکشن کے بعد مشہور میگزین ہیرلڈ نے اس موضوع پر ایک زبردست سٹوری لکھی، پورے فینومینن کو ڈیکوڈ کر دیا۔
इस रिपोर्ट का एक किरदार ज़ीशान अत्तारी। वैसे तो ज़ीशान का ताल्लुक दावत इस्लामी से था, लेकिन उन्होंने कभी किसी मजहबी जमात को वोट नहीं दिया था। 2008 में उन्होंने MQM को वोट दिया था। 2013 में वो इमरान खान के एंटी करप्शन नारों से मुतासिर हो गए थे और PTI को वोट दिया। लेकिन 2018 में वो नौजवानों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर TLP के लिए वोट मांग रहे थे। उन ग्रुप्स में ऐसे मॉडर्न लड़के भी थे, बज़ाहिर बिल्कुल भी मजहबी नहीं लगते थे, लेकिन ज़ीशान उन्हें एक ही लॉजिक देता, ये वोट किसी आम उम्मीदवार का नहीं है, ये नामूसे रिसालत का मामला है। और वो लड़के वोट देने पर तैयार हो जाते। 17 जुलाई का दिन असी सारी दुनिया ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੇ लेके भी दरियावा च किंज निकलते हैं। एक और वोटर का केस सुने। उसने तो साफ अल्फाज में कहा, मैं खादिम हुसैन रिजवी से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को TLP को वोट देने से रोक नहीं पाया क्योंकि ये वोट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मांगा गया था। एक बुजुर्ग ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैंने TLP को वोट ना दिया होता तो शायद कयामत के दिन मेरी पकड़ हो जाएगी। तो आप बात समझ रहे हैं, मामला खादिम रिजवी से बहुत ऊपर जा चुका था। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि कौन ठीक था कौन गलत था, हम तो ये देख रहे हैं कि लोगों ने वोट क्यों दिया। मोर क्रेन के ऊपर लगानी है। किसी किस्म की रुकावट, किसी किस्म की गुंडागर्दी, किसी किस्म का झोल आपके अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। तरीके लबाई क्या वजह, उनको क्यों वोट देना है? बस सच की बात कर रहे हैं। बाकियों ने तो किसी ने कुछ दिया नहीं, दीन देगा इंशाल्लाह। और याद है ना वो बात जो हमने शुरू में कही थी कि ये खादिम रिजवी ने कोई वोट बैंक क्रिएट नहीं किया, वो तो पहले से वहां मौजूद था, उन्होंने बस डिस्कवर किया। खादिम रिजवी ने कोई कराची में नए इंसान पैदा नहीं किए, बस पुराने वोटर्स को एक नया सवाल दे दिया था। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। पहले लोग सड़क, पानी, बिजली पर वोट देते थे, खादिम रिजवी ने वोट को रिलीजियस ड्यूटी बना दिया। यही खादिम रिजवी की सबसे बड़ी ताकत थी और यही उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। रसूलुल्लाह से बेवफाई नहीं होगी, ये तुम्हें तरमीम वापस लेनी होगी। क्योंकि अब TLP रियासत की आखिरी रेड लाइंस भी क्रॉस करने जा रही थी। 31 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिया बीबी को तौहीन मजहब केस में बरी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मसीही खातून आसिया बीबी को बरी कर दिया और अगले ही दिन पूरा मुल्क बंद था 3 दिन तक। रसूलुल्लाह से बेवफाई नहीं होगी। कराची से पेशावर तक सड़कें ब्लॉक, गाड़ियां नजरे आतिश, कारोबार बंद। बल्कि इस बार मामला सड़कों से बहुत आगे निकल गया। स्टेज से वो बातें भी कही गईं जो पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता। ये तीनों जज शरई तौर पर वाजिब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया गया। फौज के अंदर बगावत की खुली अपील की गई, आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की गईं और सबसे सख्त अल्फाज थे पीर अफजल कादरी के। अब जनरल बाजवा किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं है। इतना बड़ा फैसला जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। फौज के जितने मुसलमान जनरल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन जनरलों के खिलाफ बगावत करते हैं। लेकिन क़यादत तो खादिम हुसैन रिजवी के पास थी, इसलिए जिम्मेदार भी वही थे। वजीर आजम इमरान खान टीवी पर आए और एक ही बात कही, रियासत से मत टकराएं। रियासत से ना टकराना, अगर आप ये करेंगे मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। और फिर 23 नवंबर 2018 की रात लाहौर में खादिम हुसैन रिजवी को हिरासत में ले लिया जाता है। सिर्फ वो नहीं, उसी रात पूरे मुल्क में ऑपरेशन शुरू हुआ
لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، مساجد پر چھاپے، عہدیدار گرفتار، کارکنان گرفتار، پہلے ایم پی او کی دفعات لگی، پھر انسداد دہشت گردی ایکٹ کا سیکشن 7 بھی شامل کر لیا گیا۔ کل کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ تقریباً 3000۔ خادم رضوی کا ٹویٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر معطل کر دیا گیا اور یہاں سے 6 ماہ کا وہ پیریڈ شروع ہوا جس میں ہر رات تحریک لبیک کا نیا امتحان تھی۔ ضمانت کی درخواست انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جاتی رہی اور ہر بار مسترد ہوتی رہی۔ ریمانڈ بڑھتا رہا، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ۔ باہر وہ ہو رہا تھا جو کسی بھی تحریک کے لیے موت ہوتا ہے۔ سینکڑوں کارکنان نے بیان حلفی جمع کروانا شروع کر دیے کہ ہمارا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہاں تک کہ مئی 2019 میں سب سے بڑا دھچکا لگا۔ پیر افضل قادری یعنی پارٹی کے سرپرست اعلیٰ ہی ٹی ایل پی سے الگ ہو گئے، اور صرف الگ نہیں ہوئے، عدالت میں تحریری معافی نامہ بھی جمع کروایا کہ فیصلے کے بعد میں جذباتی ہو گیا تھا اور ایسی تقریر کر دی۔ مجھے حکومت، عدلیہ اور آرمی چیف کے جذبات مجروح کرنے پر افسوس ہے، اور ٹی ایل پی اور اس کے کارکنان ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اندرونی حالات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہارٹ فیلئر، فالج، امراض گردہ، شوگر، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ امراض کا شکار ہوں۔ جب آسیہ مسیح کا فیصلہ آیا تو جذبات ایمانی شدید مجروح ہوئے اور تقریر کی۔ میں حکومت، عدلیہ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی دل آزاری پر انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ کارکنان اخلاق کا مظاہرہ کریں، پرامن رہیں، ملکی سلامتی کے خلاف تمام امور سے اجتناب کریں۔ کوئی کارکن غیر اسلامی، غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوا تو تحقیقی ڈسپلن کے تحت تعدیبی کارروائی اور لا تعلقی اختیار کی جائے گی۔ ذرا سوچیں، جس آدمی کا سارا اثاثہ ہی اس کی آواز تھی، وہ 6 مہینے سے ایک کوٹری میں بند تھا۔ جسم تو خیر 2006 سے ہی قید تھا، اب آواز بھی قید ہو گئی تھی۔ نہ ممبر، نہ مجمع، نہ اسٹیج، اور باہر اس کے اپنے لوگ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ریاست فیصلہ کر چکی ہے، ٹی ایل پی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، اور یہ شاید پہلا موقع تھا کہ جب واقعی لگا کہ خادم رضوی کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے۔ لیکن پھر آیا مئی 2019۔ لاہور ہائی کورٹ نے خادم حسین رضوی کی ضمانت منظور کر لی۔ خادم رضوی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹائمنگز نوٹ کیجئے۔ ضمانت اس وقت ہوئی جب آسیہ بی بی پاکستان چھوڑ کر کینیڈا اپنے خاندان کے پاس پہنچ چکی تھی، یعنی جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا وہ اب ملک میں موجود ہی نہیں تھی۔ خادم رضوی باہر آ گئے، اور پھر وہی ویل چیئر، وہی آواز، لیکن اس مرتبہ ایک نئی چیز کے ساتھ۔ اب وہ صرف ایک لیڈر نہیں تھے، اب وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہیں حکومت نے توڑنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن توڑ نہیں پائی۔ جیل نے وہ کام کیا جو کوئی جلسہ نہیں کر سکتا تھا۔ خادم رضوی کو ایک میتھ بنا دیا، ایک لیجنڈ بنا دیا۔ جلد ہی سیاست کا میدان ایک نئی اتھل پتھل کے لیے تیار ہو گیا۔ نومبر 2020 آ گیا۔ فرانس کے ایک میگزین کی جانب سے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے خلاف زبردست رد عمل آیا۔ کہ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے، گستاخی کرے، امت اس شخص سے بدلہ نہ لے تو اجتماعی طور پر امت کا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اور خادم حسین رضوی نے تحفظ ناموس رسالت مارچ کا اعلان کر دیا۔ لیاقت باغ سے فیض آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کا آخری فیصلہ ہوگا، بلکہ اس مارچ کا روٹ دیکھیں، کیونکہ اس راستے میں ہی خادم حسین رضوی کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ مارچ شروع ہونا تھا راولپنڈی کے لیاقت باغ سے، وہی لیاقت باغ جہاں 2016 میں ممتاز قادری کا جنازہ ہوا تھا، بلکہ جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اور مارچ کو ختم ہونا تھا اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر، وہی فیض آباد جہاں تحریک لبیک نے حکومت کو جھکا دیا تھا۔ یعنی ان کا آخری سفر ان کی اپنی زندگی کی ٹائم لائن سے گزر رہا تھا۔ ان دنوں خادم رضوی شدید بیمار تھے۔ ان کے قریبی رشتہ دار بتاتے ہیں کہ انہیں کئی دن سے تیز بخار اور سانس لینے میں تکلیف تھی۔ 14 سال سے ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔
لیکن آواز ہمیشہ کام کرتی رہی. ٹانگیں چلی گئی تھیں مگر آواز باقی تھی جو پہلے سے مزید گرجدار ہوتی جا رہی تھی. نوکری گئی تو آواز کو اور آزادی مل گئی. جیل ہوئی تو 6 مہینے بعد آواز پھر گونج رہی تھی، لیکن اس بار آواز بھی خادم رضوی کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، اور وہ اسی حالت میں اکھڑتی سانسوں کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھ کر مارچ میں پہنچے. راولپنڈی میں تحریک لبیک کے کارکنوں کی پولیس کے ساتھ شدید ترین جھڑپیں ہوئیں. آنسو گیس پھینکی گئی، پتھراؤ ہوا، درجنوں لوگ زخمی ہوئے، اور بالآخر 16 نومبر کو حکومت ایک مرتبہ پھر جھک گئی. ایک معاہدہ ہوا جس پر مذہبی امور کے وزیر داخلہ اور اسلام آباد کے ڈیپیوٹی کمشنر کے دستخط تھے. وعدہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا معاملہ 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ میں بھیجا جائے گا. دھرنا ختم ہوا، خادم حسین رضوی واپس لاہور آ گئے، اور 19 نومبر 2020 جمعرات کی شام اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی. وہی تیز بخار، وہی سانس کی تکلیف. انہیں فوراً لاہور کے فاروق اسپتال لے جایا گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. ڈاکٹرز نے انہیں ڈیڈ آن ارائیول ڈکلیئر کر دیا. عمر 54 سال. 16 نومبر کو تو انہوں نے ریاست سے تحریری معاہدہ کیا تھا، لیکن صرف 3 دن بعد 19 نومبر کو وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا، کووڈ ٹیسٹ بھی نہیں ہوا، یعنی موت کی وجہ پر آج بھی راز کے پردے پڑے ہوئے ہیں. 21 نومبر 2020. اب ہم وہیں واپس آ چکے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. مینار پاکستان، گریٹر اقبال پارک اور انسانوں کا سمندر. ایک ایمبولینس ہجوم کے بیچوں بیچ رینگ رہی ہے، اور لوگ اس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. وہی پتیاں جو 2016 میں لیاقت باغ میں ایک دوسری ایمبولینس پر گری تھیں. ہجوم وہی تھا، مرکز نگاہ بھی وہی تھا. جو اپنے پیروں پر ایک قدم نہیں چل سکتا تھا، لوگ اس کی ویل چیئر پکڑتے، اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور وہاں لے جاتے جہاں وہ جانا چاہتا تھا. اور اس دن آخری بار لوگوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا. ویل چیئر خالی ہو گئی. اب سوال یہ تھا کہ آگے کیا ہوگا. جس تحریک کی ساری طاقت ہی ایک آدمی کی آواز تھی، کیا وہ آواز کے بغیر زندہ رہ سکے گی؟ جواب چند دن میں آ گیا. خادم رضوی کے انتقال کے چند ہی دن بعد ان کے بیٹے سعد رضوی کو پارٹی کا نیا امیر بنا دیا گیا، اور اگلے ہی سال 2021 میں TLP ایک بار پھر سڑکوں پر تھی، اور ایک بار پھر حکومت کو جھکنا پڑا. خادم رضوی کے بغیر بھی. کیا واقعی ایک مائنڈ سیٹ کسی لیڈر سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ آخر اصل طاقت کس کی تھی؟ اس ویل چیئر پر بیٹھے شخص کی یا اسے اٹھانے والوں کی؟ اصل میں ویل چیئر تو خالی ہو گئی ہے، لیکن اسے اٹھانے والے کندھوں کے دماغوں میں وہ سوچ آج بھی موجود ہے.